الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھائی شیخ علقمہ سلمہ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ کچھ احباب ہیں جو مستقل ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بیعت کا تعلق بھی قائم کر لیں۔ مجھے ان کی بات سے خوشی اس وجہ سے ہوئی کہ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے متعلقین کو تاکید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ امیر اور پیر ایک ہونا چاہیے، اس میں نظریہ اور تزکیہ دونوں اچھی طرح چل جاتے ہیں۔ کلمات بیعت میں کہہ دیتا ہوں تو جو احباب مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ان کلمات بیعت کو دہرا لیں اور کلمات توبہ بھی یہی ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے اعمال ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا، ان اعمال اور معمولات کی پابندی فرمائیں۔ چلے صحیح وہ اپنا لگے لے کے بھیجی جا جزاک اللہ بارک اللہ، میں کیوں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے ظاہری باطنی، جان بوجھ کر بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں بقیہ زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا تو فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما۔ قیامت کے دن چاروں سلسلوں کے اکابرین کے ساتھ میرا حشر فرما۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، مغرب کی نماز کے بعد سورہ الواقعہ، عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک اور جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام فرمائیں۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ رب العزت دن کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اور سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھنے سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جو حضرات قرآن کریم کے حفاظ ہیں وہ ایک پارہ تلاوت کا اہتمام فرمائیں، اور جو قرآن کریم کے حفاظ نہیں بلکہ ناظرہ خوان ہیں وہ کم از کم ایک پاؤ کی تلاوت فرمائیں، اور اگر کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مجبوری ہو، کوئی عذر ہو، اس قدر تلاوت نہ کر سکیں تو کم از کم قرآن کریم کو دیکھ کر یومیہ 3 آیات کی تلاوت کر ہی لیا کریں۔ تسبیحات سلسلہ چشتیہ کی 12، 2 تسبیحیں یعنی 200 مرتبہ ذکر نفی اثبات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور 15-20 مرتبہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم یہ پڑھ لیا کریں۔ 4 تسبیحات ذکر اثبات، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور 6 تسبیحات ذکر اسم ذات 2 ضربی، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اور پھر 1 تسبیح ذکر اسم ذات 1 ضربی، یہ بھی ساتھ پڑھ لیا کرے اضافی، اللہ اللہ اللہ، تاکہ اگر ذکر کوئی بڑھانا چاہے تو ذکر اسم ذات 1 ضربی جس قدر چاہے وہ بڑھا لے، اور اگر یہ معمولات اذکار میں رکھنے مشکل ہوں تو پھر 1 تسبیح روزانہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ 20-25 مرتبہ پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ 1 تسبیح
استغفرullah استغفرullah استغفرullah۔ آخر میں پڑھ لیں استغفرullah ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک تسبیح درود پاک کی مختصر ترین درود شریف یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں صلاۃ اور سلام دونوں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔